ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آسما ارباب عالمگیر صاحبہ MNA پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وزیر اعظم کی مشیر ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، نامور تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں سینیٹر خالد سومرو صاحب، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فرق سلیم صاحب، آپ یہ بتائیے، جو بجٹ آپ نے سارا اب تک ملاحظہ کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، اس کو واقعی عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ چودھری صاحب، اس بجٹ کو بیسس بنا کے اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں واجب نہیں ہو. ٹھیک. بیکاز یہ بجٹ جو آیا ہے اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، یہ صرف اس بجٹ میں نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سال، پچھلے 20 سال، پچھلے 30 سال کے بجٹ میں بھی یہی والی خامیاں اور یہی والی خرابیاں بالکل چلی آ رہی تھیں. اس بجٹ پہ کوئی خاص پیپلز پارٹی کا سٹیمپ نہیں لگا ہوا. عوام دوستی کا جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا اٹ سیلف، جیسے امریکہ میں اگر ڈیموکریٹ کوئی بجٹ پیش کرتے ہیں تو وہ جنرلی ٹیکس بڑھاتے ہیں، ہیلتھ ویلفیئر ہیلتھ کیئر پروجیکٹس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. یہ کوئی بھی پارٹی اس وقت بیٹھی ہوتی میں سمجھتا ہوں تو اسی قسم کا بجٹ ہمیں دیتی. اب آ جائیں آپ اس کے فنڈامنٹل فلاز کے اندر جو پچھلے 25 30 40 سال سے ہم بھگتتے آ رہے ہیں. ایک تو ہے اتنا بڑا امبیلنس، آپ اخراجات بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی آمدن بہت کم ہے. اب ایڈوکیٹ ہمارے آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ 300 بلین روپے کی خرد برد ہے، اور پرائیویٹ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہیں اس میں 300 بلین کا نقصان ہے، اور ہمارا ڈیفیسٹ بھی 600 بلین کا آ رہا ہے. 600 بلین. ٹھیک ہے. اگر آپ ان دونوں کو جمع کر دیں، اگر آپ خرد برد ختم کر دیں اور پبلک سیکٹر انٹرپرائز کی ریفارم کر دیں تو آپ کا بجٹری خسارہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. دوسرا جو فنڈامنٹل فلا ہے جو چلا آ رہا ہے بڑے سالوں سے، وہ یہ ہے کہ 65% انکم جو حکومت کی ہے جو ٹیکس وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن، یعنی کہ آپ سارے کے سارے پیسے ملک کے غریب ترین لوگوں سے ریز کر رہے ہیں اور امیر ترین لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ نے سارا اعداد و شمار کر دیا. اب اس میں جو ایک چیز مجھے اور نظر آئی تھی، یہ جو ویب سائٹ بائی دا وے منسٹری آف فائنانس مینٹین کرتی ہے جس میں یہ ڈیمانڈ آف گرانٹس کا لکھا جاتا ہے، یہ میں نے جب فگرز وہاں سے اٹھائیں اور اپنے آرٹیکل میں دیں، اس کے بعد سے یہ ویب سائٹ بند کر دی گئی. اب آج کل یہ ویب سائٹ ایکسس نہیں کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے جو فگرز ملی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، وہ کوئی 73 مالی تھے، 73 گارڈنرز تھے، 175 جن کو وہ ہاؤس ہولڈ سروینٹس کہتے ہیں، اور 263 سٹاف، تو تقریباً 500 سے زائد ملازمین پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اور وہ سب آپ نے بتا دیا. تو یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم سے کم کریں، اور جو سیکٹرز ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ٹیکس دینا، عمرا جو ہیں ملک کے، ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. تھوڑی سی کوشش ضرور کی گئی. آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ شیئرز بزنس جو ہے، اسٹاک بزنس جو ہے، اس کو ٹیکس کے نیٹ میں لایا جائے. تو 10% ٹیکس لگایا انہوں نے. اگر آپ 6 مہینے سے پہلے بیچ دیتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد بیچتے ہیں تو 7.5% ٹیکس مزید لگ جاتا ہے. کچھ چھوٹ بھی ملی ہے جو لوور انکم گروپس ہیں، 2 لاکھ سے تھریش ہولڈ اٹھا کے 3 لاکھ پہ لے گئے ہیں. اور پھر ویٹ کی جب اپلیکیبلٹی آئے گی اکتوبر میں تو اس میں بھی جو تھریش ہولڈ ہے وہ 5 ملین سے اٹھا کے 7.5 ملین کر دیا. ڈیفینیٹلی. میں سومرو صاحب واپس آئے. سومرو صاحب، آپ کا تعلق کیونکہ عام آدمی کے ساتھ ہے، آپ بھی گراس روٹ لیول سے تشریف لائیں. مجھے یہ بتائیے، اس بجٹ کو عوام دوست، غریب دوست بجٹ کہا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر صاحب، لوگ فلسفے نہیں سمجھتے ہیں، وہ سیدھی بات سننا چاہتے ہیں. جو کچھ بجٹ آیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ غریب کو کیا ملا. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آٹا سستا کرو، دالیں سستی کرو، گھی سستا کرو، بجلی کے نرخ سستے کرو، گیس کے نرخ سستے کرو تاکہ ہمیں کوئی ریلیف ملے. اور اب تو انہوں نے سبسڈیز ختم کر دی تو سارا بوجھ عوام پر جائے گا. اور انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے. الیکٹرانکس کی اشیاء پر انہوں نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے 10%. تو وہ جو طوفان آئے گا، آپ دیکھیں کہ حکومت نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان 2 سالوں میں 60% بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے. بالکل ہوا. یہ حقائق ہیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس نئے بجٹ کے ذریعے 2 لاکھ نوجوانوں کو 7,000 ماہانہ کے حساب سے 1 سال میں 100 دن کی اجرت دیں گے.
मेरा ये गुमान है कि जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वो सारे पैसे या वसी राहत प्रोग्राम के हवाले से मखसूस लोगों पर जा रहे हैं और पार्टी के कारकुनों की तरफ जा रहे हैं, इनका भी वही असर होगा। अच्छा, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा? बस वो जो शुरू में उन्होंने 8,000 फॉर्म दिए थे 1,000 माहाना के हिसाब से, उसके बाद जो कुछ हुआ है उसमें सिर्फ एक ही तरफ उनका रुख कर दिया गया है। कंप्यूटर भी उन्हीं का नाम निकालता है, किसी दूसरे का नहीं निकालता। मेरी तजवीज ये है कि अगर आप 2 लाख नौजवानों के बजाय ये ऐलान करते कि भाई हर ग्रेजुएट को हम 2,000 देंगे माहाना, पोस्ट ग्रेजुएट को, हर पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 देंगे, तो इनकी नेकनामी में भी इजाफा होता, किसी को एतराज का मौका भी न मिलता। इन तमाम चीजों को आप देखें कि सबसे अहम शोबे 2 हैं, एक एजुकेशन का शोबा और एक हेल्थ का शोबा। अगर आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मैं तीसरे शोबे की बात भी करूंगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारे वजीरों ने कैबिनेट के इजलास से वॉकआउट किया था, क्यों किया था, पस मंजर क्या था, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। अब शोबे सेहत के लिए तकरीबन 16 अरब और 94 करोड़ रुपए रखे गए, तकरीबन 17 अरब रुपए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये 6 अरब कम है। ठीक। और मुल्क की मजमूई आबादी 17 करोड़ 35 लाख के हिसाब से अगर इसको तकसीम कर दिया जाए तो फी कस ये बनता है 97 रुपए तकरीबन। अब इससे आप लोगों का इलाज करेंगे। सेहत की जो नई स्कीमें मुतारिफ कराई जा रही हैं, अगर उन पैसों को फी कस पे बांटा जाए तो ये बनता है 15 रुपए 44 पैसे फी बंदे के हिसाब से। आप देखें कि अब ये हम क्या कर रहे हैं। आपने खुद आदाद शुमार बताए हैं, मेरे पास भी सारे लिखे हुए हैं कि ऐवान सदर का खर्चा कितना होगा और ऐवान वजीर आजम का कितना होगा और कितना इजाफा हो रहा है। सब में इजाफा हो रहा है। हेल्थ के बजट में कमी हो रही है, तालीम में भी कमी हो रही है, हायर एजुकेशन में कमी हो रही है और उनको लताड़ा जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको क्या बताऊं कि तमाम ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को भरपूर बजट देते हैं। और बड़े बड़े जितने भी आपके 15 इदारे हैं रिसर्च के जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के ज़ेर एहतमाम काम करते हैं, ये आपका सेहत का शोबा हो, ज़राअत का शोबा हो, बिजली का शोबा हो, माहौलियात का शोबा हो, इन सबको चलाने के लिए यहां से आपको सारा मवाद मिलता है। अच्छा मौलाना, एक बात है, वैसे एक क्वेश्चन है दरम्यान में कि अगर ये हुकूमत इतनी ही बुरी है तो आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं, आप छोड़ दें। मैंने जाती तौर पर बार बार कहा है अपनी क़यादत से कि आप हुक्मरानों से कहें कि मेहरबानी करें, ये इन चीजों से आपकी नेकनामी में इजाफा नहीं हो रहा।